السلام علیکم ناظرین، آج ہم سلفر دوا کے دوسرے پارٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس ویڈیو کا دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے پارٹ 1 کو نہیں دیکھا تو پہلے اسے دیکھیں، پھر اس ویڈیو کو دیکھیں تو تب ہی سلفر دوا کی صحیح سمجھ آ سکے گی۔ پارٹ 1 میں سلفر کی چند مخصوص مزاجی علامات کو تفصیل سے بتایا گیا تھا، مثلاً کہ سلفر کا مریض گندا رہتا ہے، بے ترتیب رہتا ہے، گرم مزاج کا ہوتا ہے، علامات 11 بجے بڑھ جاتی ہیں، تکالیف میں جلن پائی جاتی ہے، جلدی شکایات پائی جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس ویڈیو میں سلفر دوا کے مزید فوائد بتائے جائیں گے۔ تو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں تاکہ آپ کو ہماری طرف سے مزید معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ سلفر اور آلات تناسل کی بیماریاں۔ ناظرین، سلفر دیگر امراض کی طرح آلات تناسل کی بیماریوں اور مسائل میں بھی گہرا اثر رکھتی ہے، لہٰذا مردانہ اور زنانہ آلات تناسل کی تکالیف میں سلفر بڑی کارآمد چیز ہے۔ آلات تناسل پر کھجلی ہو جو بستر کی گرمی سے بڑھے، آلات تناسل پر پسینہ کثرت سے آتا ہو، آلات تناسل میں کمزوری اور ٹھنڈا پن ہو، مردوں میں نامردی ہو، استادگی میں کمی ہو، صورت انزال کی شکایت ہو، جریان کی شکایت ہو، احتلام کی شکایت ہو، تو ان سب علامات میں سلفر دوا بہت اچھا فائدہ دیتی ہے۔ اسی طرح مستورات میں یہ دوا باندھ پن کے لیے مفید ہے۔ حیض کی خرابیاں اور معمولی سی تکلیف سے حیض کا رک جانا اس دوا سے درست ہو جاتا ہے۔ نیز حیض کے خون کی زیادتی میں یا رحم سے سلانے خون اور اسقاط کی بیماری میں بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اپنی مزاجی علامات کے ساتھ یہ سنے یاس کی شکایات میں بھی مفید ہے۔ بواسیر اور سلفر۔ بواسیر کی بیماری میں سلفر انتہائی مفید دوا ہے۔ سلفر اور نقص و میکا کو بواسیر میں استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اگر بواسیر کے مسوں کا سلفر سے علاج کرنا ہو تو ساتھ نقص و میکا ضرور دینی چاہیے۔ یہ ان مسوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے بہترین مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس نسخے کو عام طور پر بادی بواسیر میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن خونی بواسیر میں بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بواسیر کے مرض میں قبض نہیں ہونے دینی چاہیے اور ہاضمہ درست رکھنا چاہیے، اور نقص و میکا ہاضمے کی ابتری کی بہترین دوا ہے، اس لیے یہ سلفر کی بہترین معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سلفر سے تعلق رکھنے والی بواسیر کے مسوں میں جلن کا احساس پایا جاتا ہے۔ بواسیر کا مرض اور تکلیف دہ مسوں کا ہونا سلفر کی ایک عام علامت ہے۔ بواسیر کے ایسے مریضوں کی علامتیں بعض اوقات سلفر دینے سے ابتدا میں بڑھ جاتی ہیں اور بہت خارش ہونے لگتی ہے، جس کا علاج نقص و میکا ہے۔ اندرونی اور بیرونی بواسیر ہر دو میں سلفر بہترین کام کرتی ہے۔ بواسیر کے مسوں کے گچھے پھوڑوں کی طرح درد کرتے ہوں، چھل جاتے ہوں، ان میں درد اور جلن ہوتی ہو، اور پتلے پہانے کے ساتھ بھی ان میں سلانے خون ہو اور درد ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں سلفر کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سلفر کے دیگر استعمالات۔ بعض دفعہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے گرد لپٹی ہوئی جھلی، جسے پلیسینٹا کہتے ہیں، اس جھلی کا کچھ حصہ رحم کے اندر ہی رہ جاتا ہے اور پوری طرح صفائی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے سخت تعفن والا بخار ہو جاتا ہے، جسے پرسوتی بخار کہتے ہیں۔ اس میں سلفر اور پائروجینم کو 200 کی طاقت میں ملا کر دینے سے حیران کن فائدہ ہوتا ہے۔ پرسوتی بخار کے علاوہ بھی سلفر کو دیگر بخاروں میں استعمال کیا جا سکتا ہے جن میں اس دوا کی مخصوص علامات پائی جاتی ہوں، یعنی گرمی، تمتماہٹ، جسم سے بھاپ یا پسینے کا نکلنا، اور سیمی کیفیت کا موجود ہونا۔ یہ علامات ایسی ہیں جو سلفر کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اسی طرح نزلہ زکام کے ساتھ ہونے والا بخار جو عام روزمرہ کی دواؤں سے ٹھیک نہ ہو، اس میں بھی سلفر 200 اور پائروجینم 200 کو ملا کر دینے سے افاقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح پرانے نزلہ زکام اور ناک سے آنے والی بو میں بھی سلفر مفید ہے۔ بعض اوقات ٹانگوں میں نیلی وریدیں پھول کر جالا سا بنا دیتی ہیں، جنہیں ویریکوز وینز کہتے ہیں، اور وریدوں میں خون گاڑھا ہو کر جمنے لگتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں بہت سی ایسی ادویات ہیں جو اس بیماری کے علاج میں استعمال ہوتی ہیں۔ ان ادویات میں سلفر بھی شامل ہے۔ سلفر ہیضے کی ایک بہت اہم دوا ہے۔ اگر ہیضے کی وبا پھیلی ہو تو حفظ ما تقدم کے طور پر کثرت سے سلفر استعمال کروانی چاہیے۔ چند روز 200 طاقت میں دن میں ایک دفعہ سلفر دینے سے ہیضے سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔
اگر اور دوائیں جو عموماً ہیضے میں کام آتی ہیں میسر نہ ہوں تو سلفر اکیلی بھی بہت فائدہ دے سکتی ہے۔ اس کا ہیضے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جگر کی تکالیف میں بھی سلفر اچھا کام کرتی ہے۔ اگر جگر بڑھ جائے یا سخت ہو جائے اور درد کرتا ہو یا یرقان کی شکایت ہو تو ان سب تکالیف میں سلفر دوا کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ جگر کے کینسر میں بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گاؤٹ یعنی جوڑوں کی تکلیف میں بھی سلفر بہت مفید ہے۔ بعض دفعہ سلفر کھانے سے گاؤٹ کی دبی ہوئی پوشیدہ تکلیف جس کی موجودگی کا پہلے علم نہیں ہوتا ظاہر ہو جاتی ہے اور مریض خوف زدہ ہو کر اس دوا کا استعمال چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ اگر سلفر سے جوڑوں کی تکلیف ظاہر ہو تو سلفر کو کچھ عرصہ تک مزید استعمال کیا جائے تو یہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے، ورنہ اگر سلفر کو بند کر دیا جائے تو یہ بیماری پھر سے دب جائے گی اور مزید کسی اور بیماری کی وجہ بن جائے گی۔ وہ لوگ جو کوئلے کی کانوں میں کام کرتے ہوں یا کسی اور رنگ میں کوئلے سے تعلق رکھتے ہوں ان کے لیے بھی سلفر بہت ضروری دوا ہے، کیونکہ یہ کوئلے کی وجہ سے پیدا ہونے والی بہت سی بیماریوں میں مفید ہے۔ ناظرین، ٹیکوں کے بد اثرات کو دور کرنے والی ادویات میں سلفر کا بھی شمار ہوتا ہے۔ شرابیوں کی بد ہضمی کو ختم کرنے کے لیے اور شراب کی عادت کو چھڑانے کے لیے بھی سلفر کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بالوں کا گرنا اور بالوں میں خشکی بھی سلفر کے دائرہ کار میں آتی ہے۔ سلفر ایسے سر درد میں مفید ہے جس کو گرمی سے آرام پہنچتا ہو، جبکہ یہ علامت سلفر کے عمومی مزاج کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی یہ ایسے سر درد میں فائدہ دیتی ہے جس کو گرم ٹکور یا گرم کمرے یا گرمی سے آرام آتا ہو۔ ہونٹ کٹے پھٹے ہوں اور ان میں زخم بنتے ہوں تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمونیا کی بیماری میں بھی سلفر کام آ سکتی ہے۔ بعض اوقات انسانی جسم کچھ عادات اپنا لیتا ہے جو رفتہ رفتہ اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ انہیں چھوڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ سلفر میں یہ گہری خاصیت پائی جاتی ہے کہ مختلف قسم کی عادتوں اور نشوں کو توڑتی ہے۔ ناظرین، بعض اوقات درست منتخب کردہ دوا بھی فائدہ نہیں دیتی یا دوا فائدہ دیتے دیتے رک جاتی ہے۔ ایسی صورت میں شفا کی راہ میں حائل رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے سلفر دوا کو استعمال کرنا چاہیے۔ درست دوا کی راہ میں رکاوٹ اور بند کو سورا میازم کا نام بھی دیا جاتا ہے، پر سلفر کیونکہ سورا کی اعلیٰ پائے کی دوا ہے اس لیے یہ شفا کے راستے میں موجود سورا یا رکاوٹ کو دور کر کے راہ کو ہموار کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے پھر درست دوا بھی اثر شروع کر دیتی ہے اور مکمل شفا مل جاتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی دوا جسم پر اثر کرنا چھوڑ دے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ دوا بند کر کے سلفر استعمال کرائیں تو پہلی دوا دوبارہ کام شروع کر دے گی۔ سورا اور رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اور ادویات بھی کام آتی ہیں جن میں سورائنم اور ٹیوبر کولینم وغیرہ شامل ہیں۔ سلفر کا مریض عموماً آرام طلب ہوتا ہے، اپنے مکان میں بیٹھ کر پڑھتا ہے، آرام کرتا ہے یا عبادت کرتا ہے، کسی قسم کی ورزش نہیں کرتا، زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا، بہت جلد تھک جاتا ہے۔ سلفر کے مریض کو فلسفی بننے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور اگر یہ شوق جنون کی حد تک پہنچ جائے تو اونچی طاقت میں سلفر کی ایک دو خوراکوں سے کافی حد تک اثر پڑ جاتا ہے۔ ان میں سے بعض اقتصادی فلسفی ہوتے ہیں جو ہر وقت اسکیمیں بناتے رہتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کرتے، سست مزاج ہوتے ہیں اور کسی کام میں ان کا دل نہیں لگتا۔ سلفر چونکہ بہت گہرا اثر رکھتی ہے اس لیے کرونک یعنی مزمن امراض میں بہت کام آتی ہے۔ مزمن امراض وہ ہوتے ہیں جو لمبے عرصے سے چلتے آ رہے ہوں اور ٹھیک ہونے کا نام نہ لیتے ہوں اور کوئی دوا بھی فائدہ نہ دیتی ہو یا وقتی فائدہ ہوتا ہو۔ جب درست دوا بھی فائدہ نہ دے یا فائدہ ہونا بند ہو جائے تو سلفر کے استعمال کرنے سے اس پہلی دوا کا فائدہ شروع ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ مستقل شفا مل جائے گی۔ سلفر اور سلیشیا گرمی اور سردی کے احساس کے لحاظ سے مخالف مزاج رکھتی ہیں۔ اس کے باوجود اگر کسی مریض کو سلیشیا دی جا رہی ہو اور اس کو کبھی کبھی سلفر دی جائے تو یہ اس کے باوجود سلیشیا کے اثر کو تازہ کر دیتی ہے اور اس سے ٹکراتی نہیں، یعنی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں دیتی۔ سلفر کا یہ تعلق سلیشیا کے علاوہ اکثر دیگر دواؤں کے ساتھ بھی ہے۔ تپ دق اور پھیپھڑوں کے امراض میں سلفر اور سلیشیا دونوں ادویات کو بڑے محتاط ہو کر استعمال کرنا چاہیے،
کیونکہ یہ ادویات پھیپھڑوں کو بڑے طاقتور رد عمل کا حکم دیتی ہیں، اور اگر لمبی بیماریوں سے پھیپھڑے کمزور ہو چکے ہوں تو وہ سخت رد عمل کے نتیجے میں پھٹ بھی سکتے ہیں۔ اس لیے کمزور مریض کو ایسی طاقتور ہومیوپیتھک دوا استعمال کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر استعمال کرنا ضروری ہو تو دوا کو چھوٹی طاقت سے شروع کرنا چاہیے، اور ساتھ میں دفاعی نظام کو بہتر بنانے والی مددگار دوائیں بھی استعمال کرنی چاہیے۔ کلکیریا کارب دوا کے استعمال کے بعد سلفر نہیں دینی چاہیے، ورنہ کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر کلکیریا کے بعد سلفر دینے سے پہلے ایک دفعہ لائکوپوڈیم دے دیں تو اس کے بعد سلفر دی جا سکتی ہے۔ ناظرین، سلفر کے فوائد یہیں پر ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ بیان کی گئی بیماریوں اور علامات کے علاوہ بھی بہت سے مواقع پر سلفر کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے سلفر کی بنیادی علامات جو شروع میں بتائی گئی تھیں ان کو لازمی یاد رکھنا چاہیے۔ ان علامات کی موجودگی میں اسے کسی بھی بیماری میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ طاقت کا انتخاب اور طریقہ استعمال: اس دوا کو زیادہ تر 30 کی طاقت میں اور 200 کی طاقت میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ضرورت کے مطابق 1000 کی طاقت میں اور 1,00,000 کی طاقت میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 30 طاقت کو دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں، 200 طاقت کو دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں، 1000 طاقت کو ہفتے میں 1 مرتبہ استعمال کریں۔ کمزور مریض جن کی دفاعی طاقت بہت کم رہ گئی ہو اور بیماری ان میں گہرائی تک سرایت کر چکی ہو تو ایسے مریضوں کو سلفر کا اونچی طاقت میں استعمال کرانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ حاملہ عورت کو یہ دوا مرڈر ٹنکچر میں استعمال نہیں کرنی چاہیے، ورنہ حمل ضائع ہو سکتا ہے۔